بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 8 دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی کی بک ایکسرسائزز، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹارٹ کی تھی اور اس کے کچھ ٹاپکس رہ گئے تھے، انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر 8 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کے 5 لیکچرز میں ہم مکمل سبق کی اردو ٹرانسلیشن، ورڈس میننگز، کوسچن آنسرز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میرے چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر ایجوکیشنل شارٹس بھی اپلوڈ کرتی ہوں، وہ بھی ضرور دیکھا کریں۔ تو چلیں پھر آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کمپلیکس سینٹینسز یعنی پیچیدہ جملے۔ پہلے ان کی ڈیفینیشن کو ریڈ کرتے ہیں۔ A complex sentence is a sentence that contains one independent clause and at least one dependent or subordinate clause۔ یعنی ایک پیچیدہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ایک خود مختار کلاز اور کم از کم ایک غیر خود مختار کلاز پر مشتمل ہوتا ہے۔ خود مختار کلاز کا مطلب ہے ایسا سینٹینس جس کو سننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا کویشچن نہ آئے، یعنی وہ آپ کو ایک کمپلیٹ سینٹینس لگے۔ جبکہ غیر خود مختار کلاز یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز ایک ایسا سینٹینس ہوتا ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو لگے کہ اس کے آگے بھی مزید کوئی نہ کچھ ابھی رہتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مزید اس کو کرتے ہیں۔ دا انڈیپینڈنٹ کلاز کین اسٹینڈ alone ایز اے کمپلیٹ سینٹینس وائل دا ڈیپینڈنٹ کلاز کین ناٹ۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی کہ خود مختار کلاز اکیلی ایک مکمل جملے کے طور پہ قائم رہ سکتی ہے، جبکہ غیر خود مختار کلاز یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز اکیلی قائم نہیں رہ سکتی۔ Dependent clauses are introduced by subordinating conjunctions such as because, although, since, if, when, while and so on۔ غیر خود مختار clauses یعنی ڈیپینڈنٹ clauses ربط پیدا کرنے والے الفاظ سب آرڈینیٹنگ کنجکشن سے شروع ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ لفظ بتائے بیکاز، although, since, if, when, while and so on وغیرہ۔ اب یہاں پہ ان کی ایگزامپلس ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ Because it was raining we stayed indoors۔ چونکہ بارش ہو رہی تھی ہم اندر ہی رہے۔ اب اس میں ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے؟ Because it was raining۔ یہ ایک نامکمل سینٹینس ہے، اس کو سننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا۔ جبکہ اس سینٹینس کی انڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے؟ وی اسٹیڈ انڈورس، ہم اندر ہی رہے۔ دوسری ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ وین دا بیل رینگ دا اسٹوڈنٹس لیفٹ دا کلاس روم۔ جب گھنٹی بجی طلباء نے کلاس روم چھوڑ دیا۔ ڈیپینڈنٹ کلاز وین دا بیل رینگ، انڈیپینڈنٹ کلاز دا اسٹوڈنٹ لیفٹ دا کلاس روم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہے بی پورشن میں آئیڈینٹیفائی دا کمپلیکس سینٹینسز ود ان دا پیراگراف اینڈ انڈر لائن دا سب آرڈینیٹ کلوزز۔ یعنی اس پیراگراف کو ریڈ کریں اور اس میں سب آرڈینیٹنگ کنجکشنز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے آئی ووک اپ ارلی دس مارننگ بیکاز دا سن لائٹ واز اسٹریمنگ تھرو مائی ونڈو۔ یعنی میں آج صبح جلدی اٹھ گیا کیونکہ سورج کی روشنی میری کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اب اس میں انڈیپینڈنٹ کلاز کون سا ہے؟ دا سن لائٹ واز، دا سن لائٹ، جی اس میں ڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے وہ ہے بیکاز دا سن لائٹ واز اسٹریمنگ تھرو مائی ونڈو، یعنی کیونکہ سورج کی روشنی میری کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اور جبکہ اس کا ڈیپینڈنٹ کلاز
انڈیپینڈنٹ کلوز ہے آئی ووک اپ ارلی دس مارننگ، میں اس صبح جلدی اٹھ گیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی ڈیپینڈنٹ کلوزز ہوتی ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ کسی کنجکشن سے اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جیسے بیکاز دا سن لائٹ، اس کے اسٹارٹنگ میں ایک کنجکشنس ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح بیکاز اسٹارٹ میں تھا اور وین اسٹارٹ میں تھا۔ کنجکشنس بیچ میں بھی آتے ہیں، یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ سیکنڈ اس کا سینٹینس ہے آفٹر ربنگ مائی سلیپ، آفٹر ربنگ دا سلیپ فرام مائی آئیز، یعنی آنکھوں سے نیند ملنے کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو فار اے جاگنگ ان دا پارک نیئر بائی، میں نے پاس کے پارک میں جاگنگ کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں سینٹینس میں کوئی بھی سب آرڈینیٹ کلوز نہیں ہے۔ تیسرا سینٹینس ہے ڈسپائٹ دا چلی بریز، یعنی ٹھنڈی ہوا کے باوجود آئی انجوائڈ دا فریش ایئر اینڈ دا ساؤنڈ آف برڈس چرپنگ ان دا ٹریز، یعنی ٹھنڈی ہوا کے باوجود میں تازہ ہوا اور درختوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ کے الفاظ سے لطف اندوز ہوا۔ اس میں بھی کوئی سب آرڈینیٹ کلوز اس میں شامل نہیں ہے۔ فورتھ اس کا سینٹینس ہے وائل رننگ، یعنی بھاگتے ہوئے آئی سو مائی فرینڈ زارا ہو ویوڈ اینڈ جوائنڈ می فار اے فیو لیپس اراؤنڈ دا پارک، یعنی بھاگتے ہوئے میں نے اپنی دوست زارا کو دیکھا جس نے ہاتھ ہلایا اور پارک کے چند چکر لگانے کے لیے میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب اس میں انڈیپینڈنٹ کلوز کیا ہے؟ اس میں انڈیپینڈنٹ کلوز ہے آئی سو مائی فرینڈ زارا ہو ویوڈ اینڈ جوائنڈ می فار اے فیو لیپس اراؤنڈ دا پارک، اور جبکہ اس میں ڈیپینڈنٹ کلوز یعنی کہ سب آرڈینیٹ کلوز کیا ہے؟ وائل رننگ، بھاگتے ہوئے۔ اچھا جی، پانچواں اس کا سینٹینس ہے بیکاز وی بوتھ لو ایکسرسائزنگ آؤٹ ڈورس، یعنی چونکہ ہم دونوں باہر ورزش کرنا پسند کرتے ہیں، وی آفن میٹ اپ فار مارننگ رنز، ہم اکثر صبح کی دوڑ کے لیے ملتے ہیں۔ اب اس میں ڈیپینڈنٹ کلوز ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موسٹلی جو اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ کنجکشن سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، جیسے اس میں بیکاز وی بوتھ لو ایکسرسائزنگ آؤٹ ڈورس، چونکہ ہم دونوں ہی باہر ورزش کرنا پسند کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے وی آفن میٹ اپ فار مارننگ رنز، ہم اکثر صبح کی دوڑ کے لیے ملتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آفٹر آور جاگ وی سیٹ آن اے بینچ اینڈ ٹاکڈ اباؤٹ آور پلانس فار دا ویکینڈ، اپنی جاگنگ کے بعد ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور ویکینڈ کے منصوبوں کے بارے میں بات کی اور گپ شپ کی۔ اس میں کوئی بھی سب آرڈینیٹ کلوز شامل نہیں ہے۔ ساتواں اس کا سینٹینس ہے although it was still early, the park was bustling with people and children were playing on the playground equipments. ٹھیک ہے، اگرچہ ابھی صبح کے ابتدائی اوقات تھے، پارک لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور بچے کھیل کے میدان کے جھولوں پر کھیل رہے تھے۔ اس میں ڈیپینڈنٹ کلوز یا سب آرڈینیٹنگ کلوز ہے بیکاز although it was still early، اگرچہ کہ یہ صبح کے ابتدائی اوقات تھے۔ we said goodbye and promised to meet again، آخر کار ہم نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کیا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ اس میں بھی کوئی بھی سب آرڈینیٹنگ کلوز شامل نہیں ہے۔ اب ہے پارٹ سی، جس میں ہے رائٹ
at least 5 examples of complex sentences in your notebook. Underline the independent clauses and circle the dependent clauses یعنی subordinate clauses. یعنی کم از کم 5 ہم نے ایسی ایگزامپلس لکھنی ہیں جن میں یہ دونوں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ clauses دونوں شامل ہوں اور ان کو ہم نے فائنڈ آؤٹ بھی کرنا ہے. اب جیسے ان پاکستان کرکٹ از ویری پاپولر بٹ فٹ بال اینڈ باسکٹ بال آر سلولی گیننگ اٹینشن ٹو. یعنی پاکستان میں کرکٹ بہت مقبول ہے لیکن فٹ بال اور باسکٹ بال بھی آہستہ آہستہ توجہ حاصل کر رہی ہیں. اس میں انڈیپینڈنٹ ہے ان پاکستان کرکٹ از ویری پاپولر, اور جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے بٹ فٹ بال اینڈ باسکٹ بال آر سلولی گیننگ اٹینشن ٹو. دوسرا سینٹینس ہے دا لاہور فورٹ از اے ہسٹورک سمبل بٹ اٹ از بینگ اگنورڈ ایز دا سٹی گروز. یعنی لاہور کا قلعہ ایک تاریخی علامت ہے لیکن جیسے جیسے شہر بڑھ رہا ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس میں انڈیپینڈنٹ کلاز ہے دا لاہور فورٹ از اے ہسٹورک سمبل, اور جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے بٹ اٹ از بینگ اگنورڈ ایز دا سٹی گروز. تھرڈ سینٹینس ہے کراچیز مارکیٹس آر فل آف لوکل آئٹمس بٹ دیر آر آلسو نیو مالس ود انٹرنیشنل برانڈس. یعنی کراچی کی مارکیٹیں مقامی اشیاء سے بھری پڑی ہیں لیکن وہاں بین الاقوامی برانڈز کے نئے مالز بھی شامل ہیں. اس میں انڈیپینڈنٹ کلاز ہے کراچیز مارکیٹس آر فل آف لوکل آئٹمس, اور جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاز اس میں کون سی ہے, اس میں ہے بٹ دیر آر آلسو نیو مالز ود انٹرنیشنل برانڈس. فورتھ ایگزامپل ہے ان مینی رورل ایریاز اسٹوڈنٹس اسٹل کانٹ گو ٹو اسکول بیکاز دا کنفلکٹ اینڈ پور انفراسٹرکچر. یعنی بہت سے دیہی علاقوں میں تنازعات اور ناقص انفراسٹرکچر کی وجہ سے بچے ابھی بھی اسکول نہیں جا سکتے. اس میں انڈیپینڈنٹ کلاز ہے ان مینی رورل ایریاز چلڈرن اسٹل کانٹ گو ٹو اسکول, اور جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے بیکاز دا کنفلکٹ دا پور انفراسٹرکچر. ففتھ اینڈ لاسٹ ایگزامپل ہے پاکستان's ٹیک انڈسٹری از گروئنگ بٹ مینی رورل ایریاز اسٹل ڈونٹ ہیو گڈ انٹرنیٹ اور ٹیک سروسز. یعنی بہت سے دیہی علاقوں میں تنازعات اور پاکستان کی ٹیک انڈسٹری ترقی کر رہی ہے لیکن بہت سے دیہی علاقوں میں ابھی بھی اچھا انٹرنیٹ یا ٹیک سہولیات نہیں ہیں. اس میں انڈیپینڈنٹ کلاز ہے پاکستان's ٹیک انڈسٹری از گروئنگ, اور جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے بٹ مینی رورل ایریاز اسٹل ڈونٹ ہیو گڈ انٹرنیٹ اور ٹیک سروسز. سب سے لاسٹ میں ہے ہمارے پاس رائٹنگ اسکل میں ہے پریسز رائٹنگ. پریسز رائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے تلخیص نگاری. ٹھیک ہے, ویسے ہم اس کو اسکپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بورڈ کے ایگزامس میں نہیں آتی, لیکن ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی جو پریسز رائٹنگ کے اہم رولز کیا ہیں. پریسز از اے کنسائز سمری اور این ایبسٹریکٹ آف اے لانگر پیسج اور اے ٹیکسٹ. ایک تلخیص کسی طویل اقتباس یا متن کا ایک جامع اور مختصر خلاصہ ہوتی ہے. اٹس primary purpose is to capture the essence and main points of the original work in a condensed form. یعنی اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, اصل کام کے جوہر اور اہم نکات کو مختصر شکل میں حاصل کرنا. ٹھیک ہے, آگے ہے precise writing requires careful attention to detail, clarity and
پریسائزن ان لینگویج یعنی تلخیص نگاری میں تفصیل، وضاحت اور زبان میں درستگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے ہے اٹ سروز ایز اے ویلیویبل اسکل فار انڈرسٹینڈنگ، اینالائزنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ کمپلیکس آئیڈیاز افیکٹولی، یعنی یہ پیچیدہ خیالات کو مؤثر طریقے سے سمجھنے، تجزیہ کرنے اور بیان کرنے کے لیے قابل قدر مہارت کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ اس کے اہم رولز ہیں، ان کو ہم دھیان سے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا رول ہے اس کا ریڈ اینڈ کمپریہینڈ دا اوریجنل پیسج تھرولی ٹو گریپس اٹس مین آئیڈیاز اینڈ آرگومنٹس، یعنی سب سے پہلے آپ نے اصل اقتباس کو، اس کے بنیادی خیالات اور دلائل کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ نے اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ سیکنڈ رول ہے آئیڈینٹیفائی دا مین پوائنٹس، آرگومنٹس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز آف دا پیسج، ہائی لائٹ امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو دا اوور آل میننگ، یعنی اقتباس کے اہم نکات، دلائل اور معاون تفصیلات کی نشاندہی کریں، اہم معلومات کو نمایاں کریں جو مجموعی معنی میں معاون ہوں۔ ٹھیک ہے، تھرڈ اس کا رول ہے سمرائز دا مین تھیسس اینڈ سینٹرل آئیڈیا آف دا پیسج ان 1 or 2 sentences، یعنی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اقتباس کے مرکزی خیال یا مرکزی دعوے کا 1 یا 2 جملوں میں خلاصہ کرنا ہے، یعنی ان کو لکھنا ہے۔ فورتھ رول ہے یوز یور اون ورڈس ٹو کنڈینس دا پیسج، ریموو unnecessary detail, examples, repetitions and elaborations while retaining the core meaning، یعنی اقتباس کو مختصر کرنے کے لیے اپنے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، بنیادی معنی کو برقرار رکھتے ہوئے غیر ضروری تفصیلات، مثالوں، دہرائے گئے الفاظوں اور وضاحتوں کو آپ نے نکال دینا ہے، یعنی ختم کر دینا ہے۔ پانچواں رول ہے اس کا انشور دیٹ دا پیسج از کلیئر، کوہیرنٹ اینڈ لاجیکلی اسٹرکچرڈ، یوز اسٹریٹ فارورڈ لینگویج اینڈ مینٹین دا اوریجنل سیکوینس آف آئیڈیاز، یعنی یقینی بنائیں کہ تلخیص واضح، مضبوط اور منطقی طور پر مرتب ہو، سادہ زبان استعمال کریں اور خیالات کی ترتیب کو برقرار رکھیں۔ سکس رول ہے پیسج شوڈ بی آبجیکٹو اینڈ فوکسڈ، سمرائزنگ دا کنٹینٹ آف دا اوریجنل پیسج، اوائڈ انکلوڈنگ پرسنل اوپینینس اینڈ انٹرپریٹیشنز، یعنی تلخیص کو غیر جانبدار اور توجہ مرکوز ہونا چاہیے، جس میں اصل اقتباس کے مواد کا خلاصہ ہو، ذاتی آراء یا تشریحات شامل کرنے سے گریز کریں، یعنی آپ نے اپنی کسی رائے کو اس میں شامل نہیں کرنا۔ سیونتھ رول ہے رائٹ دا پیسج موسٹلی ان دا تھرڈ پرسن ایون اف دا اوریجنل پیسج از ریٹن ان دا فرسٹ پرسن، یعنی تلخیص کو آپ نے زیادہ تر غائب یعنی تھرڈ پرسن کے انداز میں لکھنا ہے، چاہے جو اصل اقتباس ہے وہ متکلم یعنی فرسٹ پرسن میں ہی کیوں نہ لکھا گیا ہو۔ 8 رول ہے اس کا انشور دیٹ دا پیسج ایکوریٹلی ریفلیکٹ دا مین آئیڈیاز اینڈ آرگومنٹس آف دا اوریجنل پیسج، ویریفائی ڈیٹیل اینڈ فیکٹس وین ایز اینڈ وین نیڈیڈ، یعنی اس بات کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ تلخیص اصل اقتباس کے مرکزی خیالات اور دلائل کی درست عکاسی کرتی ہو، جہاں ضرورت ہو تفصیلات اور حقائق کی تصدیق کرے، یعنی آپ نے اپنی رائے، اپنی اوپینین اس میں نہیں شامل کرنی ہوتی، آپ نے جو بھی پیسج ہے یا جو بھی ایسے ہے، جو بھی ٹاپک ہے، اس کو آپ نے ایز اٹ از سمجھ کر آپ نے اس کو اپنی سادہ زبان میں لکھنا ہوتا ہے۔ 9th اینڈ لاسٹ رول ہے اس کا آفٹر رائٹنگ دا پیسج ریوائز اٹ فار کلیئرٹی، کنسائزنیس اینڈ ایکوریسی، میک نیسیسری ایڈجسٹمنٹس ٹو امپروو دا پیسج،
یعنی تلخیص لکھنے کے بعد وضاحت، جامعیت اور درستگی کے لیے اس پہ نظر ثانی کریں، تلخیص کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تبدیلیاں کریں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پریسیز رائٹنگ کیا ہوتی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے یہ اتنا بڑا پیراگراف یعنی پورا ایسے دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ پریسیز رائٹنگ کر کے اور ان تمام رولز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آپ نے شارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم یونٹ نمبر 9 کی اردو ٹرانسلیشن اسٹارٹ کریں گے. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو سے اپنی ایجوکیشن میں رہنمائی ملی ہو تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. چلیں پھر دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.